السلام علیکم۔ اگر کسی کے پاس 2.5 لاکھ کے یا 3 لاکھ کے موبائل ہو اور وہ اس کو استعمال کرتا ہو تو آیا اس شخص پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کسی کے پاس گاڑی ہو اور اس کے ساتھ کچھ پیسے ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اور کس شخص پر قربانی واجب ہے؟ دیکھو، عید الاضحیٰ قریب آ رہا ہے اور اس میں لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ آیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ میرے پاس تو موبائل بھی ہے، میرے پاس تو اچھے لیپ ٹاپ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن جیب میں پیسے نہیں ہے، تو آیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ دیکھو، قربانی کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہر عاقل، عقل رکھنے والا، ٹھیک ہے نا، اور بالغ ہو، اور اس کے ساتھ مالک نصاب ہو، اور مقیم ہو، اور مسلمان ہو، اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک شخص ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، اور مالک نصاب بھی ہے، تو اس شخص پر جو ہے نا قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت، یعنی اس کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر پیسے ہو، مالیت ہو، یا اس طرح 52 تولے چاندی کے برابر پیسے ہو، نقدی ہو، یا اسی طرح مال تجارت جو کہ 52 تولے چاندی تک وہ پہنچتا ہو، یا اسی طرح جو ہے نا کسی کے پاس زائد سامان ہو، ٹھیک ہے نا، جو اس کے استعمال میں نہ ہو، اور اس کی جو مالیت ہے وہ 52 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہے، تو اس شخص پر قربانی کرنا یہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا کچھ چیزیں بیان کیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی کے پاس سونا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، ٹھیک ہے نا، صرف سونا۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ پیسے بھی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے، اس سب کو ملا کر اس کی مالیت وہ 52 تولے چاندی تک پہنچتا ہے، تو اس شخص پر بھی قربانی کرنا یہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ سونا ہے، کچھ مقدار آدھا تولہ ہے یا 1 تولہ ہے، یا اس طرح جو ہے نا چاندی ہے، اور اس طرح کچھ پیسے ہے، سب کو ملا کر آپ کی مالیت جو ہے وہ 52 تولے چاندی کے برابر وہ پہنچتا ہے، تو آپ پر قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ ایک تو یہ ہوگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں کچھ زائد سامان ہے، آپ کے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور آپ کے استعمال میں نہیں آتے، اور اس کی جو مالیت ہے آپ نے اندازہ لگایا، آپ نے اس کی قیمت جو ہے نا نکلوایا، تو اس کی جو قیمت ہے وہ 52 تولے چاندی تک پہنچتا ہے، تو پھر آپ پر قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ اب اگر کسی کے پاس موبائل ہو اور وہ اس کے استعمال میں ہو، تو آیا اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ جو چیز آپ کے استعمال میں ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے، تو وہ نصاب میں شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر صرف آپ کے پاس موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے پاس جو ہے نا نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ نقدی ہے، پیسے ہے، نہ مال تجارت ہے، جو سب کی جو ہے نا مالیت 52 تولے چاندی تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ زائد سامان ہے، تو آپ پر قربانی نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. تو بنیادی چیزیں میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہے وہ یہ ہے کہ سونا، چاندی اور نقدی پیسے اور مال تجارت اور زائد سامان، ٹھیک ہے نا، یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے اگر ان کی جو قیمت ہے، مالیت ہے، 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہے، آپ پر قربانی کرنا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا. اب مختلف قسم کے لوگ سوالات کرتے ہیں، میرے پاس تو موبائل ہے، میرے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس تو جو ہے نا اچھے سوٹ ہے، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ قربانی کر لے. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نصاب رکھ دیے. ہر بندہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور حساب لگائیں کہ آیا میرے پاس اتنی مالیت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھنا، جس کے پاس اتنے مالیت ہو، پیسے ہو، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کر لے، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے. اور جو شخص قربانی نہ کر لے اس کے بارے میں وعید آ چکی ہے. اسی لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، حساب لگائے اور جو ہے نا عید کے لیے وہ اچھے سے اچھے قربانی کر لے. اپنے حصے کے جو ہے نا، جو آپ کا حصہ ہے اس کا قربانی کرنا. مثلاً اگر آپ بکری لینا چاہتے ہو یا بکرا لینا چاہتے ہو، اس پہ بھی قربانی ہو سکتی ہے. اگر آپ بڑے جانور کے اندر کوئی حصہ لینا چاہتے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ نے حساب لگانا ہے اور آپ نے قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مسئلہ تھا، بہت سے لوگ اس میں کنفیوز تھے کہ آیا ہم پر قربانی لازم ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو اصولی بات تھی، بنیادی چیزیں تھیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. اب ہر بندہ جو ہے نا خود اندازہ لگائے، حساب کر لے کہ آیا مجھ پر قربانی لازم ہے یا نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.